بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 65۔ کون کرنل ہمایون؟ کون ہو تم؟ حسن فیروز نے کہا۔ میں ہنسنے لگا اور پھر بولا، حالانکہ تمہاری اس ناراضگی کا کوئی جواز نہیں، خواہ مخواہ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں تمہیں نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے چیف، غور کر لیجئے، آپ خود ہی مجھے اپنی سرپرستی سے نکال رہے ہیں، الو بنا رہے ہو مجھے۔ حسن فیروز بولا۔ کیوں؟ جو کچھ تم نے کیا ہے میرے مشورے سے کیا ہے چیف۔ اگر غور کریں تو آپ کے مشورے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں کیا۔ مجھے بتائیے، کیا آپ کے مشورے سے ہم خود کو منظر عام پر نہیں لائے؟ کیا اس طرح ہم نے اپنا وہاں مقام نہیں بنایا؟ کیا یہ سب کچھ آپ کے مشورے سے نہیں ہوا تھا؟ جو اس مہم میں آپ نے اس لڑکی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ چیف، ایک بات بتائیے، ہر مسئلے میں آپ اتنے بگڑ کیوں جاتے ہیں؟ بنا لیا الو، اور میں بن گیا، اعتراف کر رہا ہوں، حسن فیروز نے کہا، اور پھر میں ہنسنے لگا۔ پھر حسن بولا، مگر صورتحال کیا ہے؟ وہی رپورٹ تو آپ کو دینے جا رہا تھا چیف۔ اچھا، اب زیادہ بکواس مت کرو اور صحیح انداز میں مجھے بتاؤ۔ میں نے مختصراً الفاظ میں سنتالیہ کے بارے میں حسن فیروز کو بتایا تو حسن فیروز کہنے لگا، تم نے اس کی آنکھوں پر غور کیا ہے؟ نہیں، کیوں خیریت؟ میرا خیال ہے اس کی دونوں آنکھیں موجود ہیں۔ وہ جب دور ہوتی ہے تو تمہیں دیکھتی رہتی ہے، اور اس کے دیکھنے کے انداز میں گڑبڑ ہے۔ مطلب؟ پھر سنتالیہ، پربھاتیہ، جینی فورس، تینوں پر تم نے قبضہ کر لیا ہے؟ چیف، یہ تینوں آپ کی نظر؟ نہیں، میری نظر تو خراب ہو گئی ہے، اس نے میرا حلیہ خراب کر دیا ہے۔ کس نے؟ نیوبا کی بات کر رہا ہوں، وہی لڑکی نیوبا۔ کیوں چیف، اس نے آپ کا حلیہ کیوں خراب کر دیا؟ یار، اس طرح چپک گئی ہے کہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہ تو بڑا کارنامہ ہے آپ کا چیف۔ میرا خیال ہے کہ کرنل جہانگیر اگر اس کے بارے میں سنیں گے تو پہلی بار انہیں اس بات پر فخر ہوگا کہ ان کا بیٹا ایک جنگلی لڑکی کو بھی اپنے قابو میں لا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ آگے کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ انتہائی احتیاط کے ساتھ ہمیں آگے سفر کرنا پڑے گا، اور جہاں تک ایک بات کا تعلق ہے وہ میں محمود خوارزم اور فرقان دہا سے کروں گا، اور مائیکل فور سے بھی۔ نہ ہمارے لیے کماری پربھاتیہ کوئی حیثیت رکھتی ہے، نہ جینی فورس، لیکن نیوبا کو تم سنبھال کر رکھو گے اور اسے اپنی بیوی ظاہر کرو گے۔ شٹ اپ، شٹ اپ، ایسے غیر مہذب الفاظ زبان سے مت نکالو۔ نہیں حسن فیروز، یہ تو کرنا ہوگا، کسی بھی طرح اس پر سنتالیہ کو شک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آگے کسی مقام پر وہ اسے لے کر چمپت ہو جائے گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اس بات کو موقع ملتے ہی محمود خوارزم اور باقی افراد کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ تم اسے بالکل الگ تھلگ رکھو گے، اور اگر کبھی سنتالیہ اس بارے میں پوچھ ڈالے تو کوئی خوبصورت سی کہانی اسے سنا دی جائے گی، جس کی بنا پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک صحیح دماغ لڑکی نہیں ہے اور بس تم سے منسوب ہے۔ تم سے عشق کرنے لگی ہے؟ حسن فیروز نے پوچھا۔ پیارے بھائی، میرے اس دماغ میں جو ایسے فضول چکروں میں پڑیں، لیکن یہ جراثیم کیس نہیں ہے۔ حسن فیروز سے میری بہت ساری باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد موقع ملتے ہی میں نے محمود خوارزم وغیرہ کو بھی اس بارے میں سمجھا دیا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہمارا ایک ایک قدم احتیاط سے اٹھے گا، کیونکہ یہ لوگ خود اس غیر متوازن عورت کا جائزہ لے سکتے ہیں جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ سب نے میری بات سے اتفاق کیا تھا۔ یہاں 24 گھنٹے قیام کیا گیا، اور اس کے بعد طے کیا گیا کہ اب یہاں سے آگے بڑھا جائے۔ سنتالیہ نے پورے خلوص کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ڈاکٹر نٹ کی کتاب سے اس نے اس عجیب و غریب وادی کا نقشہ پایا اور اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ادھر چل پڑی۔ یہ نقشہ اس کے پاس محفوظ ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا
کہ وہ جانتی ہے کہ یہ گروپ بھی رنگین کہکشاں کی تلاش میں نکلا ہے اور انہیں اس اعتراف سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ کہنے لگی، دولت میری مٹھی میں ہے، میں جہاں اور جس ملک میں بھی چاہوں اپنے قدموں میں دولت کے انبار لگا سکتی ہوں۔ میرا طریقہ کار مختلف ہے، لیکن میں بھی ستاروں کی طلبگار ہوں، وہ رنگین ستارے جو رنگین کہکشاں میں ٹکے ہوئے ہیں، اور ان کی تلاش میرا اولین مقصد ہے۔ البتہ میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس وادی میں پہنچنے کے بعد میں اپنی برتری کا اظہار نہیں کروں گی۔ اگر میرے ساتھ آپ بھی مکمل تعاون کریں، ہم لوگ ایک ہیرے کا حساب کریں گے، راستے کی ہر سہولت ساتھ ساتھ گزاریں گے، اور اس میں بھی کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ خود بھی اس طرح کا تعاون کریں۔ پھر اس کے بعد سفر کا آغاز کر دیا گیا۔ ویسے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ سنتالیا کی وحشت خیزی میں اس زلزلے کے بعد کچھ کمی آ رہی تھی۔ ادھر میں دوسرے مسائل میں بھی گھرا ہوا تھا۔ اس کی نشاندہی حسن فیروز نے کی تھی۔ ایک خطرناک بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں تمہیں۔ کہو حسن، کیا بات ہے؟ کماری پربھاتیا اور جینی فورس دونوں ہی اس بات سے نفرت زدہ نظر آتی ہیں کہ سنتالیا زیادہ وقت تمہارے ساتھ گزارتی ہے۔ جینی فورس تو غصے سے بل کھا رہی تھی، جبکہ کماری پربھاتیا کی اس سے گفتگو ہوئی تھی۔ کماری پربھاتیا کی؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں۔ اور وہ کیا کہہ رہی تھی؟ جینی فورس سے کہہ رہی تھی کہ لڑکی اپنا سر نہ کھپاؤ، وہ اب اس کے جال میں پھنس چکا ہے۔ تو جینی فورس نے تیکھے انداز میں کہا تھا کہ خود کماری پربھاتیا بھی تو ابھی تک اس سے اظہار الفت کرتی رہی ہے۔ کماری پربھاتیا نے مسکرا کر کہا، ہاں ایسا ہے، وہ مجھے پسند ہے۔ اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں، جینی فورس تم میں سے کوئی کتنی ہی کوشش کر لے، آخر کار وہ میرا ہی ہوگا۔ جینی فورس نے وحشت بھرا قہقہ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گی۔ تو عزیزم، اب بچو، 3 بیمار ہیں ایک انار کے لیے۔ کمال ہے یار، یہ سب ایک ہی انداز میں کیوں سوچتی ہیں؟ بس اپنے آپ کو گلفام سمجھنے کی ضرورت نہیں، پاگل ہوتی ہیں یہ بے وقوف خواتین، خواہ مخواہ تمہارے چکر میں پڑی ہیں۔ اگر مجھ جیسی عظیم الشان شخصیت کا مسئلہ ہوتا تو پھر بات کچھ اور تھی۔ بہرحال میں خود بھی اندازہ لگا رہا تھا۔ ویسے بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی اس وقت۔ ہم نے رات کا پڑاؤ کیا تھا اور میں حسن فیروز سے ہی باتیں کر رہا تھا کہ سنتالیا کا پیغام میرے پاس پہنچا۔ اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کافی فاصلے پر الگ تھلگ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، مجھے دیکھتی رہی۔ ایک عجیب سی شکست خوردگی تھی اس کے انداز میں۔ پھر اس نے کہا، بیٹھو ڈیئر عبران، اور میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سنتالیا عجیب و غریب انداز میں دیکھتی رہی اور پھر بولی، ایک بات بتاؤ، بے شک میرا اور تمہارا کوئی طویل واسطہ نہیں ہے، لیکن اگر میں اس زلزلے اور آتش فشانی میں ہلاک ہو جاتی تو کیا تمہارے ذہن کا کوئی گوشہ متاثر ہوتا؟ کیا تم مجھ پر غور کرتے؟ کیا تمہاری آنکھوں میں میرے تصور سے نمی آ جاتی؟ میں نے خاموشی سے سنتالیا کو دیکھا۔ میں آپ کی شخصیت کو اتنا کمزور نہیں سمجھتا میڈم، میں خود بھی زندہ بچ کر یہ سوچتا رہا تھا کہ آپ بھی زندہ ہوں گی۔ خوبصورتی سے میرا سوال ٹال رہے ہو، میں تم سے جواب چاہتی ہوں۔ میں نے سوال ٹالا نہیں ہے بلکہ مناسب جواب دیا ہے۔ دیکھو، میں نے زندگی میں ہمیشہ فتح حاصل کی ہے، ہر نقصان کو جوتے کی نوک پر مار دیا ہے، کسی نقصان کو نقصان سمجھا ہی نہیں، لیکن اب ہار جانے کو جی چاہتا ہے۔ میں شکست کی لذت چکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ زندگی میں ایک بار کسی کے قدموں میں ضرور جھک جاؤں گی، لیکن یہ وقت اتنی جلدی آ گیا۔ تمہارے بارے میں نے محسوس کیا ہے کہ تم بہت سنگ دل ہو، تمہارے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھا ہوا ہے، میں اس پتھر پر کوئی نشان نہیں لگا سکتی۔ میں نے ہار مان لی ہے اور اب میں تم سے محبت کی بھیک مانگتی ہوں۔ ہاں، میں جھک گئی ہوں تمہارے سامنے، مجھے تمہاری محبت چاہیے۔ اسی وقت عقب سے تالیوں کی آواز سنائی دی اور میرے ساتھ سنتالیا بھی چونک پڑی۔
لیکن میں نے جو دیکھا اسے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا تھا۔ وہ جینی فورس تھی جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور جب سے تم ان لوگوں کو ملی ہو یہ تمہارے رعب، تمہاری شخصیت کی تعریف کرتے رہتے ہیں، لیکن آج میں تمہیں کتیا کی طرح کسی کے پاؤں چاٹتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ کیا اس کے بعد بھی تم کسی عزت کی مستحق ہو؟ میرے کان بری طرح جھنجھنا اٹھے۔ میں نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے سنتالیا کی طرف دیکھا جو جینی فورس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جینی فورس نے یہیں پر بس نہیں کیا تھا، وہ آگے بڑھی اور اس نے سنتالیا کے منہ پر تھوک دیا۔ سنتالیا ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر پڑے ہوئے تھوک کو صاف کیا، میری طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ کون ہے یہ کتیا؟ کیا بک رہی ہے؟ تجھے اس کا اندازہ ہے؟ کتیا میں نہیں، تو ہے۔ کس طرح دم ہلا رہی ہے؟ کیا تو؟ لیکن جواب میں سنتالیا کا زوردار تھپڑ جینی فورس کے منہ پر پڑا۔ سنتالیا ایک طاقتور عورت تھی جبکہ جینی فورس اس کے مقابلے میں انتہائی نازک اندام۔ جینی فورس بری طرح آگے گر پڑی تو سنتالیا نے آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑ لیے اور پھر پوری طاقت سے ایک گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ اسی وقت میں آگے آیا اور میں نے سنتالیا کے اور جینی فورس کے درمیان کھڑے ہو کر کہا، نہیں سنتالیا، تم کیا کر رہی ہو؟ اس طرح سے تمہارا معاہدہ زخمی ہو جاتا ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، میں اس کتیا کی بچی کو ختم کیے بغیر نہیں چھوڑ سکتی۔ سنتالیا پلیز ہوش میں آؤ۔ اور تم یہ کیا بک رہی ہو جینی فورس؟ میں تمہیں نہیں جانتا، تم شاید دیوانگی کا شکار ہو رہی ہو۔ میں کہتا ہوں تم چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ نہیں، ہٹ جاؤ تم آگے سے۔ سنتالیا آگے بڑھی۔ جینی فورس ان دو ہاتھوں میں ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ بار بار میری طرف ہاتھ ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ سنتالیا نے اپنے لباس سے خنجر نکال لیا۔ میں اسے ایسی شکل دوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ تم اختیار رکھتی ہو سنتالیا، لیکن ابھی جو گفتگو میرے اور تمہارے درمیان ہو رہی تھی اس کے حوالے سے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے جانے دو۔ یہ پاگل ہو گئی ہے۔ لڑکی اٹھ اور یہاں سے دفع ہو جا۔ کیا تم سچ مچ پاگل ہو گئی ہو؟ لیکن لڑکی کے اندر اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ اس کے جبڑے اور شاید گردن کو بھی نقصان پہنچا تھا کیونکہ 2-3 بار اٹھنے کی کوشش کرنے کے بعد وہ اوندھے منہ زمین پر لیٹ گئی۔ میں آگے بڑھا اور اسے سیدھا کرتے ہوئے کہا، بے ہوش ہو گئی ہے شاید۔ دیکھو عبران، سنتالیا درخواست کرتا ہوں اگر میری درخواست قبول کرو۔ حرکت تو اس نے ایسی ہی کی ہے کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ میرے الفاظ نے سنتالیا کو خاصا ٹھنڈا کیا اور اس نے اپنا خنجر اپنے لباس میں رکھ لیا۔ میں نے فوراً ہی ادھر ادھر دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں اسے اس کے باپ کے پاس پہنچا دوں۔ کون سا ہے اس کا باپ؟ مائیکل فورس۔ اوہ، اس گروپ کا سربراہ۔ ہاں، لیکن اسے کیا ہو گیا تھا؟ سنتالیا میں نہیں جانتا۔ اگر تم میری بات کا یقین کر سکتی ہو تو کر لو۔ میں نہیں جانتا کہ اسے کیا ہو گیا تھا۔ میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن ایک بات میں نے بارہا محسوس کیا۔ وہ کیا؟ یہ میری جانب متوجہ تھی۔ شاید بے وقوف لڑکی مجھ سے متاثر ہو گئی ہے، لیکن یقین کرو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں اسے واپس پہنچا دیتی ہوں، سنتالیا نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے 2 آدمیوں کو طلب کر کے انہیں حکم دیا کہ جینی فورس کو اٹھا کر اس کے ساتھیوں کے پاس پھینک آئے۔ 2 افراد جینی فورس کو لے گئے تھے۔ بہرحال اس کے بعد سنتالیا مجھے گھورنے لگی۔ اس نے کہا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اچانک اس مختصر سے وقت میں وہ تم سے کیسے متاثر ہو گئی۔ میرے ہونٹوں میں مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، جس طرح میں تم سے متاثر ہو گیا ہوں سنتالیا۔ میرے ان الفاظ پر سنتالیا بالکل ٹھیک ہو گئی۔ کچھ لمحے سوچتی رہی اور اس نے گردن جھٹک کر کہا، کم بخت نے سارا موڈ چوپٹ کر دیا۔ میں تم سے جو گفتگو کر رہی تھی اس کے لیے میں نے بمشکل تمام خود کو تیار کیا تھا،
لیکن مجھے اس کے باپ سے بات کرنا ہوگی۔ سنتالیہ، یہ ساری باتیں تم میرے لیے رہنے دو، میں ساری صورتحال سنبھال لوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس سفر میں کوئی بدمزگی پیدا ہو جائے۔ میں اپنا قبیلہ تو کھو ہی چکا ہوں، اپنے ساتھیوں کو کھو چکا ہوں۔ بتاؤ، ایک لڑکی کی بے وقوفی کی وجہ سے صورتحال کتنی خراب ہو جائے گی۔ وہ لوگ تم نے دیکھا کہ ہم سے مسلسل تعاون کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو اس لیے خاموش ہو جاتی ہوں۔ بمشکل تمام سنتالیہ کو میں نے اعتدال پر لایا تھا، اور جب وہ چلی گئی تو میں واپس چل پڑا، لیکن ایک ایک قدم ہزاروں دھماکے پیدا کرتا ہوا گزر رہا تھا۔ وہاں سے سیدھا مائیکل فورس کے پاس پہنچا۔ وہاں کھلبلی مچی ہوئی تھی، سب جینی فورس کے گرد جمع تھے۔ مائیکل فورس پریشان ہوا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، زخمی کر دیا اس کتیا کی بچی نے، دیکھو میری بیٹی کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ آہ، اس کا جبڑا ٹوٹ گیا ہے، جبڑا ٹوٹ گیا۔ میں نے جینی فورس کو دیکھا، غالباً انہی میں سے کسی شخص نے اس کے جبڑے پر پٹی کس دی تھی۔ وہ مسلسل بے ہوش تھی اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ مائیکل فورس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، ہوا کیا تھا میری بچی کے ساتھ؟ پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت ہوئی ہے، اگر وہ زندہ نہ بچی تو۔ مائیکل فورس، میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس دیوانگی کا علاج کس کے پاس تھا، میرے پاس، تمہارے پاس، یا کسی اور کے پاس۔ میں نہ جانے کیسے کیسے جتن کر کے اس وحشی عورت کو قابو میں کیے ہوئے ہوں، لیکن ابھی ساری صورتحال بگڑ گئی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ جینی فورس وہاں پہنچی اور اس نے اس انداز میں اس سے گفتگو کی کہ کوئی بھی ہوتا تو بری حالت کا شکار ہو جاتا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے ٹھنڈا کیا، ورنہ شاید یہ زندہ واپس نہیں آ سکتی تھی۔ تم نے اس کتیا کو درندگی سے کیوں نہیں روکا؟ دیکھو کیسے زخمی کر دیا ہے اس نے میری بچی کو۔ اگر یقین کر سکتے ہو مائیکل فورس تو یقین کر لو، اگر میں وہاں موجود نہ ہوتا تو اس وقت جینی فورس کی لاش تمہارے سامنے پہنچتی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے باز رکھا ہے۔ مگر نہیں، پلیز ابھی اسے سنبھالو، میں بعد میں تمہیں ساری تفصیل بتا دوں گا۔ محمود خوارزم، فرقان طہا اور کماری پربھاتیا بھی وہاں موجود تھے۔ کماری پربھاتیا نے زہریلے لہجے میں کہا، مائیکل فورس، ایک بڑی احمقانہ بات ہے، تم لوگ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہو۔ کوئی عزت کوئی حیثیت نہیں ہے تم لوگوں کے درمیان، لیکن اسے سر پر بٹھاتے ہو تو اس طرح کے دوسروں کے لیے بھی عذاب بنا دیتے ہو۔ میں بتاتی ہوں تمہیں ساری صورتحال۔ جینی فورس اپنی فطرت سے متاثر ہو کر، مغرب کی آزادی اور مغرب کے ماحول سے متاثر ہو کر یہاں بھی عشق و محبت کا کھیل کھیلنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہر قیمت پر عبران داہا کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی، لیکن جب عبران داہا اس سے مختلف قسم کا انسان ہے، وہ اپنی آگ میں جھلستی ہوئی وہاں پہنچ گئی اور اس نے جوش و رقابت میں اس خوفناک عورت کو چھیڑ دیا ہوگا۔ مائیکل فورس، ایک بات ذہن میں رکھو، تمہاری بیٹی یا تم اگر دیوانگی کی حدود میں داخل ہوئے تو ہم تمہارے ساتھی نہیں رہیں گے۔ یہ بات تمہیں بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ باقی لوگوں کی زندگی بھی تمہاری وجہ سے خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ مائیکل فورس سناٹے میں رہ گیا تھا۔ دیر تک وہ کوئی بات نہ کہہ سکا، اور پھر اس نے کہا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس وحشی عورت نے میری بچی کا کیا حال کر دیا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس سے ہمدردی کرنے کے بجائے آپ مجھے کچھ حقیقتیں سمجھا رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد باقی لوگ بھی منتشر ہو گئے۔ خاص طور سے تھوڑی ہی دیر کے بعد فرقان طہا نے مجھ سے ملاقات کی اور میرے قریب پہنچ کر بولا، تم ایک مثالی نوجوان ہو، میں تم پر رشک کرتا ہوں۔ در حقیقت تم نے وہ کچھ کیا ہے جو اس دور کے نوجوانوں سے متوقع نہیں ہوتا۔ میں خود اپنے بیٹے کی بات کرتا ہوں، اتنا بڑا انسان نہیں ہے وہ۔ داد دیتا ہوں اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں محمود خوارزم کو کہ وہ تم جیسے بیٹے کا باپ ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری یہ گفتگو میں نہیں سن رہا تو اس خیال کو دل سے نکال دو، میں چھپ کر تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ محمود خوارزم نے عقب سے کہا اور مسکراتا ہوا ہمارے پاس آ گیا۔ فرقان طہا ہنسنے لگا تھا
اور پھر اس نے کہا، چلو یہ اچھی بات ہے تمہاری تعریف تمہارے سامنے نہ ہوئی، تاکہ کل یہ نہ کہہ سکو کہ میں نے جان بوجھ کر یہ تعریف کی تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ بہرحال سفر جاری رہا۔ اس دوران 2-3 بار میں نے جینی فورس کو دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک جنون سا نظر آتا تھا۔ اگر وہ کبھی مجھے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں ایسی آگ سلگ رہی ہوتی کہ بعض اوقات تو خود میری نظریں جھک جاتیں، لیکن میں نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس شام محترمہ کماری پربھاتیا ٹہلتی ہوئی میرے پاس آ گئیں۔ اصل میں جنگل میں اور تو کوئی خاص کام نہیں تھا۔ دن میں سفر کیا جائے کہ کھانے پینے کے بعد تھوڑی سی باہر کی سیاحت اور اسی میں گڑبڑ ہو جاتی تھی، یا تو گروپ بنا کر نکلا جاتا یا پھر ایسے ہی۔ بیچارہ فاخر اپنے معاملات میں مصروف رہا۔ حسن فیروز صاحب تو اس طرح نیوبا کے پاس نظر آتے تھے جیسے وہ ان کی منقوہہ ہو اور ان پر تمام ذمہ داریاں ہوں۔ بعض اوقات تو مجھے بڑی ہنسی آتی تھی، لیکن ایسے موقعوں پر حسن فیروز کا چہرہ بری طرح بگڑ جاتا اور وہ گھورنے لگتا۔ میں بھی سوچتا تھا کہ بیچارے کو بلا وجہ تنگ کرنے سے کیا فائدہ۔ بہرحال اس وقت بھی میں باہر نکل آیا تھا اور تھوڑی سی تنہائی چاہتا تھا، لیکن مجھے تنہا نہ رہنے دیا گیا۔ وہ جناب محترمہ کماری پربھاتیا تھیں جو چوری چھپے میری طرف آ رہی تھیں۔ قریب پہنچ کر بولی، خدا کا شکر ہے تم تنہا ہو۔ بہت عرصے سے تنہا ہوں، کیوں خیریت ہے؟ بس آپ نے ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالی۔ نہیں کماری، آپ تو بہت بڑی شخصیت ہیں، گھاس سے آپ کا کیا تعلق؟ میں نے کہا، اور پربھاتیا زور سے ہنس پڑی۔ پھر کہنے لگی، ایک بات کہوں، تمہاری ایک بات نے مجھے خوابوں کی وادی میں دھکیل دیا ہے۔ اللہ خیر کرے، اب یہ بتائیے کہ میں رسی ڈال کر آپ کو اس وادی سے نکالوں یا آپ خود ہی کوشش کریں گی؟ مذاق مت کرو، یہ نہیں پوچھا تم نے کہ میں کون سی بات کا تذکرہ کر رہی ہوں؟ بتانا پسند فرمائیں تو بتا دیجئے گا، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جاؤں گا۔ جو کچھ بھی تم ہو، تم نے کہا تھا کہ یہاں ان پہاڑوں میں تم حسن و عشق کے کھیل کے لیے نہیں آئے ہو۔ نہ تمہیں جینی فور سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی سنتالیا سے۔ تمہارے چاہنے والوں میں تو میں بھی ہوں۔ میرے بارے میں تو تم نے کچھ نہیں کہا۔ کیا میری تقدیر کے ستارے عروج تک نہیں پہنچ رہے؟ میں نے خوفزدہ انداز میں کماری پربھاتیا کو دیکھا اور پھر کہنے لگا، ایک بات آپ سے بھی میں عرض کروں کماری جی۔ ہاں بولو۔ سنتالیا کے سامنے کبھی آپ اتنی لگاوٹ کا اظہار نہ کریں۔ جینی فورس ابھی تک بستر پر ہے، آپ کا کیا ہوگا؟ میرے لیے تم جو ہو۔ میرا کیا ہوگا؟ میں نے کہا اور وہ ہنسنے لگی۔ ایک بات کہوں تم سے؟ ہاں کیجئے۔ اگر ممکن ہو تو اپنے فادر سے پوچھ لینا میرے بارے میں۔ میں بہت ٹھنڈی عورت ہوں، ہمیشہ دماغ سے کام لیتی ہوں، جذبات سے نہیں۔ سنتالیا کے لیے بھی اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو اسے میں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گی اور للکار کر کروں گی۔ تم دیکھو، اتنا معمولی نہ سمجھو مجھے۔ جی، میں نے کہا، اور پھر کافی دیر تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے تھے۔ کماری پربھاتیا کو بھی برداشت کرنا پڑا۔ یہ الگ سی ڈیوٹی تھی میری، جس کے بارے میں بعد میں نے حسن فیروز سے کہا تھا تو وہ بولا، یار تم سے بڑا شاطر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اب تم بھی یہی بات کہو گی؟ مجھے اس جنگلی لڑکی کے چکر میں پھنسا کر تم نے اس بار چاروں طرف دانا ڈال دیا ہے، حالانکہ میں یہ کام بہت آسانی سے کر سکتا تھا۔ خانم فرقانہ کو تم بھول نہیں سکے ہوگے۔ اور میں ہنسنے لگا۔ یقین کرو حسن فیروز، میں خوف زدہ ہوں۔ خاص طور سے جینی فورس کی آنکھوں میں جو جنون نظر آتا ہے وہ مجھے اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اس کی غلط حرکت ہم سب کے لیے کہیں عذاب نہ بن جائے۔ ہم دو کو نکال دو، باقی جہنم میں جائیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس دن کے بعد سنتالیا سے اس قسم کی گفتگو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بڑی شرافت سے ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی تھی، اور اس دن بھی اس نے مائیکل فورس، محمود خوارزم، فرقان داہا وغیرہ کو طلب کرنے کے بعد ایک میٹنگ کی تھی، اور وہ کہنے لگی، آپ لوگوں کے ساتھ میں جس انداز میں پیش آ رہی ہوں، میرا خیال ہے کہ
اس سے آپ نے یہ بالکل محسوس نہیں کیا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو کسی شکل میں آپ سے برتر سمجھتی ہوں، اور نہ ایسی بات ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب ہم لوگ جتنا فاصلہ طے کر کے آگے آ گئے ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں اس کے بعد ہمیں ایک بار پھر بیٹھ کر راستوں کے بارے میں تعین کر لینا چاہیے۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو اب کچھ وقت کے بعد ہمیں اس وادی میں پہنچ جانا چاہیے جس کی نشاندہی ایک سوکھے ہوئے درخت کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ اس کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور صرف سرنگوں کے ذریعے ہمیں دوسری طرف جانے کا راستہ مل سکتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس وادی کو تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دقت ہوگی؟ بالکل نہیں۔ اگر ہمارا اندازہ غلط نہیں ہے تو ہمیں آج شام تک یا کل صبح کو تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے اس وادی کے قریب پہنچ جانا چاہیے۔ میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں محمود خوارزم۔ ویسے آپ لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے پاس راستوں کا تعین کرنے کے لیے کون سے ذرائع ہیں۔ میڈم سنتالیہ صرف ڈاکٹر نٹ کی کتاب ہے، محمود خوارزم نے کہا، اور سنتالیہ ہنس پڑی اور پھر بولی، کبھی کبھی تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ جو ڈاکٹر نیٹ جو تھا یہ کوئی انتہا پسند آدمی تھا، اور اس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے ایک کتاب لکھ ڈالی، اور دیکھو کیسے کیسے لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہرحال شام کا پڑاؤ اس وادی سے تھوڑے فاصلے پر ہوا تھا، چونکہ جب پہاڑوں نے راستہ روک لیا تھا تو آگے بڑھنے کا فیصلہ ترک کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سنتالیہ فرقان دہا وغیرہ کے پاس پہنچ گئی۔ میں سمجھتی ہوں یہ لوگ کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اس پہاڑی کو عبور کرنے کے لیے سرنگیں دریافت کرنا ہوگی، اور یہ کام ہم میں سے کوئی ایک آدمی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ کام شروع کر دیا گیا۔ سنتالیہ کی ذہانت اس سلسلے میں بھی کام کرتی رہی تھی، اور آخرکار ایک ایسی سرنگ دریافت کر لی گئی تھی جس کے بارے میں لازمی طور پر یہ اندازہ لگا لیا گیا تھا کہ اس سرنگ کے ذریعے دوسری طرف پہنچا جا سکتا ہے۔ اس بات سے مطمئن ہونے کے بعد سب لوگ واپس آ گئے اور کھانے پینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ طے یہ کیا گیا تھا کہ صبح کی روشنی میں اس سرنگ میں داخل ہو کر دوسری طرف پہنچا جائے گا۔ پھر اسی رات موسم کافی خراب ہو گیا، تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے، اس کے ساتھ ہی ساتھ سردی بھی اچھی خاصی تیز ہو گئی۔ ان علاقوں کے بارے میں کبھی کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی تھی کہ کب کیا ہو جائے۔ موسم کے بارے میں دن میں کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس وقت موسم کافی خراب تھا۔ میں نے قرب و جوار کا ایک جائزہ لیا، یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس خراب موسم سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا۔ میں باہر نکل آیا اور ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر دور دور تک دیکھنے لگا۔ ہوا کے تیز جھکڑ پیروں کو زمین سے اکھاڑ دے رہے تھے، اور اس رات میں نے جینی فورس کو اپنے خیمے کے عقبی حصے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ عقبی حصے کا نیچے کا پردہ اٹھا کر باہر نکلی تھی۔ میں نے ایک لمحے میں اسے پہچان لیا۔ اس کے اس طرح نکلنے کا انداز سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی سنسنی خیز بات ضرور تھی۔ میں نے اسے نگاہوں میں رکھا اور آہستہ آہستہ ٹیلے سے نیچے اترنے لگا۔ جینی فورس جس طرف جا رہی تھی اس کا بھی مجھے اندازہ ہو گیا۔ اس کا رخ سنتالیہ کے خیمے کی جانب ہی تھا۔ ایک بڑی سی چٹان کے قریب سنتالیہ کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ میں تیز رفتاری سے چلتا ہوا جینی فورس سے پہلے سنتالیہ کے خیمے کے پاس پہنچ گیا، اور میں نے ایک ایسی جگہ اپنے بدن کو سمیٹ لیا جہاں سے میں تھوڑا سا پردہ ہٹا کر خیمے کے اندر جھانک سکتا تھا۔